الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتھ ہی اللہ کے پیارے حضرت خضر ہیں علیہ السلام. دونوں ایک سفر میں ہیں، تو دوران سفر حضرت خضر ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں. اور جیسے ہی بچے کو قتل کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے اقتلت زکیۃ بغیر نفس، بغیر کسی قصور کے اس بچے کو آپ نے قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، بولے یہ کیوں قتل کیا؟ اب قتل کرنے والا بھی اللہ کا پیارا حضرت خضر علیہ السلام، اس قتل پر سوال اٹھانے والے بھی اللہ کے پیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود. اور قیامت تک مسلمان اسے پڑھتے رہیں گے. اور قرآن تو زندگی کا نام ہے، زندگی سنوارنے کا نام ہے، زندگی بنانے کا نام ہے، نجات اور فلاح کا راستہ بتانے کا نام ہے. اس میں اس بات کا تذکرہ ہے، کوئی سبق ہے نا. وَأَمَّا الْغُلَامَ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. یہ حضرت پیارے اللہ کے حضرت خضر فرمانے لگے، ہم نے یہ بچہ اس لیے قتل کیا ہے، ان کے والدین نیک آدمی تھے، اور یہ بچہ آگے جا کر اپنے ماں باپ کی نیکی کی زندگی کے لیے خطرہ بننے والا تھا. اس کے ماں باپ نیک تھے، ایمان والے تھے. یہ بچہ آگے بڑھ کر بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کی نیکی اور ایمانی زندگی کے لیے خطرہ بننے والے تھے، اس لیے ہم نے اسے قتل کر دیا. آج دنیا میں ایسی اولاد جو ماں باپ کی ایمان کے لیے خطرہ بننے والی ہو، اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں. نہ کوئی حکومت کر سکتی ہے، نہ کوئی عدالت اس کی اجازت دے سکتی ہے، نہ اسلام کا یہ قانون اور ضابطہ اور اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہ اس خیال سے کہ یہ بچہ ماں باپ کی دینی زندگی کے لیے خطرہ بنے گا اسے قتل کر دو، اس کی اجازت نہیں. لیکن یہاں ایسا ہوا، اور اسے اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا. اجازت نہیں ہے کوئی ایسا سرکش اولاد ہو، اللہ کی نافرمان اور باغی اولاد پیدا ہو جائے اور اپنے ماں باپ کی دینی زندگی کے لیے مصیبت اور ایک بہت بڑی آزمائش بن جائے، اسے قتل کر دے، اس کی اجازت نہیں. اور نہ ہی کوئی اسلامی ریاست، اسلامی عدالت یہ حکم صادر کر سکتی ہے.
اور نہ ہی ہماری شریعت میں اس کی گنجائش ہے، لیکن یہاں ایسا ہوا، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنے کلام میں اسے محفوظ کر دیا، اور اہل ایمان سے کہا یہ قرآن پڑھو اور اس سے رہنمائی لو، اس سے سبق لو، اس سے ہدایت لو۔ تو کیا ہدایت مل رہی ہے؟ ہدایت یہ مل رہی ہے، ارے بھائی دینی زندگی اتنی بڑی قیمتی چیز ہے، ایمانی زندگی اتنی بڑی دولت ہے، اس کے خاطر بڑی سے بڑی محبوب ترین چیز بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے۔ نیکی کی زندگی، یہ ایمان کی زندگی، یہ دین کی زندگی اتنی بڑی دولت ہے، اتنی عظیم الشان اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے، اس کی حفاظت کی خاطر دنیا کی محبوب ترین چیز کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ یہ سبق ہے۔ یہ سبق دینا مقصود ہے کہ نیکی کی زندگی کی قدر و قیمت میرے دل میں بیٹھ جائے، نیکی کی زندگی کی قدر و قیمت، عظمت، اہمیت میرے دل میں آ جائے۔ آج نیکی کرنے والوں کے دلوں کے اندر بھی نیکی کی عظمت نہیں ہے۔ کیوں؟ جہاں ذرا سا نیکی کی زندگی میں کوئی چیز، کوئی مفادات، کوئی مفاد پیش نظر آتا ہے، نیکی چھوٹ جاتی ہے، مفادات کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ نیکی کی زندگی سے دستبردار ہو جاتا ہے، خود غرضی کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ نیکی کی زندگی نظر انداز کر دیتا ہے، رسم و رواج کو قبول کر لیتا ہے۔ نیکی کی زندگی سے دستبردار ہو جاتا ہے اور خواہشات کو قبول کر لیتا ہے۔ آج نیکوں کے ہاں بھی نیکی کی وہ عظمت نہیں جس کا سبق قرآن دے رہا ہے۔ یہاں تو نیکی کی زندگی کی خاطر اولاد کی قربانی ہو رہی ہے۔ یہاں تو اولاد کی قربانی لی جا رہی ہے۔ آج نیکوں کے ہاں بھی نیکی کی عظمت نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابا نیک ہے، اولاد نیک نہیں، تو ابا کو پریشانی کوئی نہیں۔ اماں نیک ہے، بیٹی نیک نہیں، تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہاں، مادیت کی اہمیت ہے کہ یہ نقصان بیٹی کا ہو جائے، بیٹے کا ہو جائے، باپ کو درد شروع ہو جاتا ہے، تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی قدر و قیمت ہے۔ نیکی کی زندگی کی کتنی قدر و قیمت ہے، قرآن یہ سبق پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کی زندگی کی قدر و قیمت نصیب فرما دے۔ میرے عزیزو، اگر یہ دل میں آ جائے پھر آدمی بڑے سے بڑے مفاد سے قربانی دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ایک پہلو اور بھی ہے کہ ایک بستی میں گئے، یہ دونوں حضرات بڑے بے مروت قسم کے لوگ تھے، بڑے بے مروت قسم کے لوگ۔ آنے والے مہمانوں کے لیے نہ پانی پوچھا، نہ کھانا پوچھا۔ یہ طویل سفر کر کے آ رہے تھے، بھوکے پیاسے تھے۔ جب اس بستی سے نکلنے لگے
تو ایک گرتی ہوئی دیوار کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو اسے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب بتائیے گرتی دیوار کو کھڑا کرنا کتنا مشکل کام ہے، گرتی دیوار کو پھر کھڑا کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ اب دونوں اللہ کے یہ پیارے مزدوری پہ لگے تو فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ سبحان اللہ، یہاں بھی وہی سبق ہے کہ یہ گرتی دیوار کو کیوں کھڑا کیا جا رہا؟ بتایا جا رہا کہ اس گرتی دیوار کے نیچے خزانہ ہے، یتیم بچوں کا ہے۔ دنیا میں بچے تو ہزاروں ہوتے ہیں، یتیم بھی ہزاروں ہوتے ہیں۔ انہی بچوں کی کیا خصوصیت ہے کہ پیغمبروں سے مزدوری کرائی جا رہی، محنت کرائی جا رہی، گرتی دیوار کو کھڑا کیا جا رہا۔ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ ان کے ماں باپ نیک تھے۔ سبحان اللہ، ماں باپ کی نیکی کی برکت کیا ہوئی کہ آج ان کی اولادوں کا رزق محفوظ ہو رہا، معاش محفوظ ہو رہا، اور اس کی حفاظت کے لیے پیغمبر محنت کر رہے۔ ہم کہتے ہیں نیک بننے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے میاں، نیک بننے سے تجھے بھی فائدہ ہوگا، تیری اولاد کو بھی فائدہ ہوگا۔ نہ صرف آخرت میں فائدہ ہوگا، دنیا کے اندر بھی اس کے ثمرات ہوں گے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ماں باپ نیک تھے۔ نیکی کے لیے اولاد خطرہ بن رہی، قتل ہو رہی۔ ماں باپ نیک ہیں، اولادوں کے لیے رزق محفوظ ہو رہا، ان کی معیشت معاش کا انتظام ہو رہا۔ دونوں سے سبق ایک ہی ہے۔ ارے بھائی، نیکی کی زندگی کی بڑی قدر و قیمت، نیکی کی زندگی کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ نیک رہو، نیکی کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح بنا لو۔ یہ نہیں کہ جی چاہا تو نیکی کر لی، نہ چاہا تو۔ سری سقطی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ تو بس اوقات اللہ رب العزت اپنے غیب سے تربیت کا انتظام فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں۔ یوں لگا درخت کے اندر سے آواز سی آ رہی، آواز آئی سری ہماری طرح بنو۔ لوگ ہمیں پتھر مارتے ہیں، ہم انہیں پھل دیتے ہیں۔ پتھر پھینکتے ہیں ہماری طرف، ہم انہیں پھل دیتے ہیں۔ ہماری طرف بنو، لوگ برائی تمہاری کریں تم اچھائی سے پیش آؤ۔ سری فرمانے لگے سقطی رحمت اللہ علیہ بڑی بزرگی ہے، لیکن یہ بتاؤ دنیا تمہیں آگ میں کیوں جھونک دیتی ہے؟ تمہارے سے تندور کیوں گرم کیے جاتے ہیں؟ تم آگ کا ایندھن کیوں بنتے ہو؟ تو آواز آئی، ہاں خوبیاں تو ہمارے اندر بہت ہیں، لیکن ایک خامی ہے، اور اس خامی نے ہماری ساری خوبیوں پہ پانی پھیر دیا ہے۔ اور وہ خامی یہ ہے کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے ہم ادھر ڈولنے لگتے ہیں، جدھر کی ہوا چلتی ہے ہم ادھر ہی ڈولنے لگتے ہیں۔ استقامت کوئی نہیں ہے، مستقل مزاجی کوئی نہیں ہے، جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر ڈولنے لگتے ہیں، کبھی نمازی اور کبھی بے نمازی، کبھی آنکھوں کی پاکیزگی اور کبھی بد نظری،
کبھی حیاداری اور کبھی خوشیوں میں اور شادیوں میں بے حیائی کے تماشے، کہیں حلال آ گیا تو وہ کھا لیا، حرام آیا تو دریغ اس سے بھی نہ کیا۔ کوئی مستقل مزاجی نہیں ہے، جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر ڈولنے لگتے ہیں۔ جس نے ہماری ساری خوبیوں پہ پانی پھیر دیا ہے، ماحول مل گیا، حرم پہنچ گئے، تہجد گزار بھی بن گئے، واپس ایئرپورٹ کی طرف آئے، فجر بھی گئی، فرض بھی گیا، ماحول ملا تو تہجد گزار بھی بن گیا، ذرا ایئرپورٹ کی طرف سفر شروع کیا، فجر بھی گئی، فرض نماز بھی گئی۔ کہاں گھنٹوں تلاوت کر رہا تھا، ذرا باہر نکلا، یہ آنکھیں حرام دیکھنے لگی۔ صحت ترجیح ہوتی ہے نا، مسئلہ نیکی کرنے کا نہیں ہے، نیکوں کے ہاں مسئلہ نیکی کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ ترجیح کا ہے۔ جیسے آپ کے ہاں ہمارے ہاں صحت ترجیح ہوتی ہے نا بھائی۔ اب بتائیے 40 سال کا شوق بھی چھوٹ جاتا ہے نا صحت کی خاطر، ڈاکٹر نے کہہ دیا میاں اب میٹھا نہیں کھانا، تصور بھی نہیں تھا کہ میٹھے کے بغیر بھی چائے پیوں گا۔ صحت ترجیح ہے نا، 40 سال کی عادت چھوٹ گئی، 40 سال ہو گئے کبھی سورج نکلتے نہیں دیکھا، ڈاکٹر نے کہہ دیا میاں سورج نکلنے پہلے واکنگ کرنی ہوگی، چہل قدمی کرنی ہوگی، کھڑا ہو گیا، بڈھی بھی ساتھ ہے، بڈھا بھی ساتھ ہے، ہو رہی تفریح۔ صحت ترجیح ہے نا، صحت جب ترجیح بن گئی اس کی خاطر آسان ہو گیا، اس کی خاطر آسان ہو گیا۔ نیکی ترجیح نہیں ہے نا، عشاء پڑھ لی فجر نہیں اٹھی جا رہی، جمعہ پڑھ لیا فجر نہیں ہو رہی، جس کا ماحول ہے وہ نیکی کر لی، جس کا ماحول نہیں اس نیکی سے یہ بہت دور ہے۔ تو نیک بننا ترجیح نہیں ہے نا، صحت ترجیح ہے۔ جب صحت ترجیح ہے تو بہت سی محبوب چیزیں اس کی خاطر چھوٹ جاتی ہیں۔ بڑی پسند ہے مجھے یہ چیز لیکن چھوڑ دیتا ہے، ترجیح جو ہے صحت۔ بڑی پسندیدہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے، اچھے ذائقے قربان کر دیتا ہے، بھائی اتنی پسند تھی اسے آئس کریم چھوڑ جاتی ہے۔ صحت ترجیح ہے۔ تو نیکی کی زندگی کی عظمت کتنی ہے، اہمیت کتنی ہے کہ نیکی کی زندگی میری ترجیح بن جائے۔ مسئلہ یہ ہے کبھی نیکی کر لینا مسئلہ نہیں، وہ تو ہو ہی رہی ہے، وہ تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن مسئلہ ہے نیکی کی زندگی کی عظمت کتنی ہے، جس کا سبق قرآن دے رہا ہے کہ اس نیکی کی زندگی کے لیے اولاد خطرے میں، اللہ کا پیارا اسے قتل کر رہا ہے، گرتی دیوار ہے، بچوں کا معاش رزق خزانہ نیچے ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ اپنے پیاروں سے خدمت لے رہا اور کہہ رہا اس کے ماں باپ نیک تھے، اس نیکی کا اثر ان کی اولاد کو بھی مل رہا ہے۔ تو یہ نیکی کی عظمت، نیکی کی اہمیت کہ نیکی میری زندگی کی ترجیح بن جائے۔ نیکیاں تو کر لیتے ہیں،
لیکن نیکیاں چھوڑ بھی بہت دیتے ہیں. صحت میں ایسا نہیں کرتے میاں. اگر بیٹا بیمار ہو جائے نا تو شفقت سمجھی جاتی ہے، بیٹے اب اسے نہیں استعمال کرنا، تمہاری صحت کو نقصان پہنچے گا. ایسا ہی ہے نا. ماں منتیں کرتی ہے، بیٹی اب یہ نہیں کھانا، تیری صحت کا مسئلہ ہے، اور اسے سمجھتی ہے یہ میری شفقت کا تقاضا ہے کہ میں اسے اپنے بچوں کو سمجھاؤں. تو بھائی اگر بڑوں کے ہاں نیکی کی اہمیت ہو جائے، ترجیح بن جائے، بتائیے پھر بچوں کو بے دینی کی طرف جاتے دیکھنا برداشت کریں گے؟ پھر خیر خواہی کیا ہوگی؟ پھر خیر خواہی کیا ہوگی؟ اپنی پوری توانائی لگا دیں گے کہ میرے بچے نیک رہیں، میرے بچے نیک رہیں، پوری توانائی لگا دیں گے. اب نیکی کی عظمت نہ رہی، اہمیت نہ رہی. ماحول ملتا ہے نیکی کر لیتے ہیں، ابا کرتا ہے بیٹا نہیں کرتا، کان میں جوں نہیں رینگتی، ماں کرتی ہے بیٹی نہیں کرتی، ماں کے ماتھے پہ بل نہیں آتا. یہ نیکی کی عظمت سے محروم ہے. ان کے ہاں نیکی ہے لیکن ان کی زندگیوں میں نیکی کی اہمیت نہیں ہے. انہیں اندازہ ہی نہیں کہ نیکی کی زندگی کیا ثمرات ہیں، اور اس سے محرومی کتنی بڑی بدنصیبی ہے، اور وہ گھرانے کتنے نحوست بھرے ہیں جن گھروں میں نیکی کی زندگی نہیں. تو مسئلہ ترجیح کا ہے، مسئلہ ترجیح کا ہے. ایک اچھا گھرانہ، ایک اچھی زندگی، ایک اچھا معاشرہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا وہ ایسا ہوتا ہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. یہ ہوتا ہے ایک اچھی زندگی، یہ ہوتا ہے ایک اچھا گھرانہ، یہ ہوتا ہے ایک اچھا معاشرہ اور سوسائٹی. کیا؟ حبب الیکم الایمان. ان کے ہاں ایمان اور ایمان کی زندگی سب سے بڑی محبوب ترین دولت بن جائے. یہ ہے ایک مسلمان کی اچھی زندگی، یہ ہے ایک مسلمان کا ایک اچھا گھرانہ. حبب الیکم الایمان، کہ ایمان اور ایمان کی زندگی وہاں سب سے بڑی ترجیح بن جائے. ہر چیز چھوٹ جا سکتی ہے لیکن ایمان کی زندگی نہیں چھوٹ سکتی. سب کو ناراض کر سکتا ہوں لیکن میں اللہ کا حکم نہیں چھوڑ سکتا. لوگ بھی عجیب ہیں، کوئی گناہ کی مجلس میں دعوت دے، اس لیے چلا جاتا ہوں کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. تو انہیں کیوں احساس نہیں ہے کہ آپ کو گناہ کی طرف بلا رہے ہیں؟ کیا انہیں احساس نہیں ہے کہ آپ بھی ناراض ہو جائیں گے؟ کوئی آپ کو زہر کھلائے، آپ اس سے ناراض ہو جائیں. کوئی آپ کو زہر کے پیالے کی طرف بلائے، آپ اس سے ناراض ہو جائیں. اور آپ کو کوئی گناہ کی طرف بلائے اور پھر آپ کہیں نہیں جاؤں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا. ارے میاں ناراض تو آپ کو ہونا چاہیے کہ اس کو ہمت کیسے ہوئی کہ آپ گناہ کی زہر کی طرف آپ کو بلا رہا. ناراض تو آپ کو ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ نیکی کی زندگی کی عظمت نہیں، اہمیت معاشرے سے نکل گئی، کوئی میری نیکی کا دشمن بنتا ہے اسے میں اپنا بدخواہ نہیں سمجھتا، اور کوئی میرے مال کا لٹیرا بنتا ہے اسے میں اپنے لیے بڑا دشمن سمجھتا ہوں. کوئی مجھے مالی دھوکہ دینا میں اسے اپنا دشمن سمجھتا ہوں، اور کوئی مجھے ایمانی لحاظ سے برباد کر دے میں اسے اپنا بدخواہ نہیں سمجھتا. ارے اصل بدخواہ تو یہ ہے یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا.
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. جب آنکھیں کھلیں گی نا میرے عزیزو، پھر حقیقی بدخواہ نظر آئے گا، پھر حقیقی دشمنی کرنے والا نظر آئے گا اور کہے گا کاش کہ اس سے دوستی نہ لگائی ہوتی، کاش کہ اس کی صحبت میں نہ گیا ہوتا، کاش کہ اس کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، اور مارے افسوس کے انگلیاں چبا لے گا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد. لیکن ظاہر ہے وہاں حسرت، نیری حسرت رہ جائے گی. کیا کر سکتا ہے اس حسرت کا؟ تو وہاں ازالہ ہی کوئی نہیں، اس حسرت کا تو وہاں ازالہ ہی کوئی نہیں، وہاں تو نیری حسرت رہ جائے گی. تو مال کا دشمن دشمن ہے، ایمان کا دشمن دشمن نہیں. چند ٹکے کوئی لوٹ لے، وہ میرا بدخواہ اور میری دیری زندگی اجاڑ کے رکھ دے، وہ پھر بھی میرا دوست. نیکی کی عظمت نہیں ہے. 40 سال سے کاروبار اکٹھا کر رہے تھے، آخر میں اس نے دھوکہ دے دیا. 40 سال سے ہم پیالہ، ہم مجلس، ہم نوالہ، ہم پیالہ، اٹھنا بیٹھنا زندگی ساتھ گزری. اس نے مالی طور پہ 40 سال کے بعد نقصان دے دیا. کیا کہتا ہے؟ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. یار میرے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرو، نہ میں اس کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں، نہ اس کی بات سننا چاہتا ہوں. 40 سال سے دوستی تھی، تعلق تھا، رشتہ تھا، کھاتا پیتا ساتھ. مالی نقصان کیا پہنچا؟ کہتے شکل نہیں دیکھنا چاہتا. تو مال کی اہمیت ہے نا، مال کی عظمت ہے نا. اور میری ایمانی زندگی کے لیے یہ نقصان دہ ہے، لیکن پھر بھی دوستی ہے، پھر بھی تعلق ہے. یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس سے میری نیکی کی زندگی خطرے میں ہے. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. ایک مسلمان کی صحت مند زندگی، ایک مسلمان کا صحت مند گھرانہ، جس کے بارے میں قرآن کی طرف سے گواہی ہے، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اولئک هم الراشدون. یہ ہیں ہدایت والے، یہ ہیں کامیاب. حبب الیکم الایمان، کہ ایمان اور ایمان کی زندگی ان کے ہاں سب سے بڑی ترجیح بن جائے. اصل مسئلہ ترجیح کا ہے، اصل مسئلہ اہمیت کا ہے. جیسے صحت کی اہمیت ہے، مال کی اہمیت ہے، عزت کی اہمیت ہے نا اہمیت، اور ہونی بھی چاہیے. لیکن ان سب سے زیادہ ایمانی زندگی کی اہمیت ہونی چاہیے. سمجھدار عقل مند آدمی ایمان کی زندگی کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، مال چلا جائے برداشت کر لیتا ہے، عزت چلی جائے برداشت کر لیتا ہے، جان چلی جائے برداشت کر لیتا ہے، ایمان چلا جائے اسے برداشت نہیں کرتا. اسے برداشت نہیں کرتا. ایمان کی خاطر عزت چلی جائے سعادت، مال لگ جائے خوش نصیب، اور سبحان اللہ جان چلی جائے تو فرشتے بھی اس کی زندگی پہ رش کرتے ہیں، اس کے مرنے پہ رش کرتے ہیں. ایمان ترجیح ہے. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور یہ اندر رچ بس جائے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم حبب الایمان وزینہ فی قلوبنا. اور کبھی فرمایا کرتا اللہم انا نسألک ایمانا یباشر قلبی، یباشر قلبی، کہ میرے اندر ایمان رچ بس جائے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے. جب ایمان صحت مند ہوتا ہے نا، پھر ایمانی زندگی کا آدمی ذائقہ محسوس کرتا ہے. سجدے کا اپنا مزہ، تلاوت کا اپنا مزہ،
خلوتوں کا اپنا مزہ، تہجد میں اٹھنے کا اپنا مزہ۔ فرمایا ذاق طعم الایمان، پھر ایمان کا ذائقہ محسوس کرتے، جیسے بریانی کا اپنا مزہ، دودھ کا اپنا مزہ، قورمے کا اپنا مزہ، ہاں مٹھائی کا اپنا ذائقہ۔ اور کسی کو اگر ان چیزوں کے ذائقے نہ آئے تو کیا کہتے ہیں میاں؟ نزلہ ہے، بخار ہے، طبیعت خراب ہے، منہ کا ذائقہ خراب ہے، اس لیے ہر چیز کڑوی کڑوی سے لگ رہی ہے۔ اور اگر ذائقہ ان عبادات کا نہ آئے تو سمجھو میاں ایمان کا ذائقہ خراب ہے۔ ورنہ نبی کی بات سچی ہے، ذاق طعم الایمان، اس کا ذائقہ ہے اپنا۔ اس لیے حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جسے اللہ رب العزت صاف دل دے دے نا، اور صاف زبان دے دے، صاف دل دے دے اور صاف زبان دے دے، وہ تو قرآن کی تلاوت سے سیر ہی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ذائقہ ہے نا، مزہ آ رہا ہے، جیسے ہمیں موبائل میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، گھنٹوں لگے ہوتے ہیں، بس کھولنے کی دیر ہے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگتا، کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، اور پورا دن گزر جاتا ہے، قرآن کی توفیق نہیں ہوتی۔ بلکہ خلوت میں بیٹھ کر اللہ کی یاد ایک پہاڑ بن جاتی ہے، بیٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ ذائقہ خراب ہے، ذائقہ ہی خراب ہے۔ فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور جب ایمان کی زندگی صحت مند ہوتی ہے نا تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر کے رسم و رواج اور کفر کی زندگی اور اللہ کی نافرمانی اور فسق، اس سے گھن آنے لگتی ہے، گھن۔ جیسے آدمی پخانے کے پاس سے گزرے، کچرے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، گندگی کے پاس سے گزرے تو بتائیے کیسے گزرتا ہے؟ ناک پہ رومال رکھ لیتا ہے، وہ نہ ہو تو ہاتھ رکھ لیتا ہے، اور تیزی سے گزرتا ہے، گھن آ رہی ہوتی ہے۔ فرمایا جب اللہ رب العزت ایمان کی صحت کس خوش نصیب کو نصیب فرما دے اور ایمان کی زندگی اس کے ہاں سب سے بڑی ترجیح بن جائے تو پھر گناہوں کی زندگی سے اسے گھن آنے لگتی ہے۔ پھر گناہوں کی زندگی سے اسے گھن آنے لگتی ہے۔ جب ایمان کی زندگی ترجیح بن جائے نا، اور اس کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت ایمان کی زندگی کی ہو جائے، پھر گناہوں سے گھن آنے لگتی ہے۔ یہ مطلب نہیں گناہ نہیں ہوتا، گھن آنے کے باوجود بھی پخانہ بچے کی ماں کے کپڑوں پہ لگ جاتا ہے، جب اسے صاف کر رہی ہوتی ہے گھن آ رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کپڑوں پہ لگ جاتا ہے نا، پھر بھی لگ جاتا ہے۔ لیکن جب لگ جاتا ہے تو بتائیے ان کپڑوں کے ساتھ وہ کیا سہیلیوں میں بیٹھتی ہے، پلنگ پہ لیٹتی ہے، اسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی ہے؟ گھن آ رہی ہوتی، جب تک صاف نہیں کر لیتی چین نہیں آتا۔ سبحان اللہ، جب گناہوں سے گھن آتی ہے میرے عزیزو، کبھی خطا اور نسیان ہو بھی جاتا ہے اور غلطی ہو بھی جاتی ہے، لیکن چین نہیں آتا جب تک کہ اس گندگی کو صاف نہ کر، چین نہیں آتا۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے، اے اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جو نیکی کریں تو خوش ہوں، اور اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو معافی مانگ لے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما لے، نیکی کریں تو خوش ہو جائیں، اور ان سے کوئی خطا ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیں۔ کیا مطلب؟ اگر اسے نیکی کی توفیق مل رہی ہے اور نیکی اس کی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح ہے، اور اللہ کی اس پہ نظر کرم ہو جائے کہ اسے نیکی کی توفیق ہو رہی ہو، تو وہ اندر سے اتنا خوش ہو رہا ہے، اتنی شکر کی کیفیت ہے، کیا دولت مل گئی۔ ایک کیفیت تو یہ ہے۔ اور اگر خطا ہو گئی
تکلیف ہو گئی، قلق ہو گیا، دکھ ہو گیا، اور جب تک معافی نہ مانگے چین نہ آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعا کے ذریعے یہ بات سمجھائی کہ جس شخص میں یہ دو علامات موجود ہیں وہ بڑا سعادت مند ہے. کون؟ حمیدہ مجید. بھئی خاتون ہے نیچے، حمیدہ مجید، وہ باہر تشریف لے جائیں، ان کے میاں ان کو بلا رہے ہیں. حمیدہ مجید. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے، نیکی کرے تو خوش ہو جائے، خطا ہو جائے تو معافی مانگ لے. یعنی یہ بہت بڑی سعادت مندی کی علامت ہے کہ اس کی زندگی میں نیکی کی اتنی ترجیح ہے کہ جب مل جائے تو خوش ہو جائے. جیسے ہمیں مال مل جائے، کاروبار اچھا مل جائے، بزنس اچھا ہو جائے، بتائیے کتنا مزہ آتا ہے، اندر ہی اندر کتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے، کتنی اندر سے خوشی ہو رہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زندگی میں نیکی کی ایسی خوشی ہو اور مال کا نقصان ہو جائے تو بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں میاں، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے. ارے میاں اتنا نقصان ہو گیا، لٹ گیا میں تو. اور فرمایا جس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہو جائے اسے ایسی قلق ہو، تکلیف ہو، اور پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو یہ علامت ہے کہ یہ سعادت مند آدمی ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے. اللہ کے نبی یہ دعا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے، اور دعا کیا کرتے کیا کرتے تھے؟ آپ کی دعا تو ہمارے لیے درس ہے، آپ کی دعا تو ہمارے لیے نصیحت ہے، آپ کی دعا تو ہمارے لیے پیغام ہے کہ یہ سعادت مندی کی علامات ہیں. اور میرے عزیزو، یہ خوبیاں تبھی آیا کرتی ہیں جب نیکی کی زندگی اس کی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح بن جائے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ گناہوں کی زندگی سے گھن آنے لگ جائے. بتائیے نا، چور ڈاکو سے آپ نفرت نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہیں؟ جان کا دشمن ہے، مال کا دشمن ہے. جان کا دشمن ہے، مال کا دشمن ہے. ارے میاں کوئی چیز ایسی ہے جو میری ایمان کی دشمن ہے تو گھن آئے گی نا اسے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. یہ تمغہ ہے ان کے لیے، انعام ہے ان کے لیے، یہ بشارت ہے ان کے لیے. تو نیکی کر لینا کافی نہیں بھائی، نیکی کر لینا کافی نہیں. اللہ کرے ایمانی اور نیکی کی زندگی میری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح بن جائے. پھر استقامت ملتی ہے، پھر استقامت ملتی ہے. پھر بڑے سے بڑے مفادات کے سامنے بھی، اور بڑے سے بڑے رسم و رواج کے سامنے بھی، اور بڑی سے بڑی آزمائشی کے موقع پر بھی یہ کیا لگتا ہے؟ یہ نیکی لگتا ہے، یہ اللہ والا ہی لگتا ہے، یہ اللہ کا فرما بردار ہی لگتا ہے. کچھ بھی ہو جائے اسے پتہ ہے میری زندگی تو نیکی سے بنے گی، اور میری زندگی میں جو بربادی اور ہلاکت آئے گی وہ تب آئے گی جب میں نیکی کی زندگی سے دور ہوں گا. اس لیے کہ وہ گھڑی انسان کی زندگی کی منحوس ترین گھڑی ہوتی ہے، وہ گھڑی انسان کی زندگی کی سب سے منحوس گھڑی ہوتی ہے جس گھڑی وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا. اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. بڑی ہمت ہے، بڑی ہمت ہے. کوئی چھوٹے چھوٹے بونے حکمرانوں کی نافرمانی کر کے اور انہیں ناراض کر کے ان کے زیر حکومت، ان کے جو حکومت ہوتی ہے وہاں سکون سے کاروبار اور زندگی نہیں گزار سکتا، اور کوئی بادشاہوں کے بادشاہ کی نافرمانی کرتا رہے اور پھر سکون کی زندگی گزار سکتا ہے. ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں دیکھا، ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں دیکھا.
کسی کو نظر آتے ہوں گے بڑے مزے کر رہے ہیں، بڑے اسٹیٹس ہے، بڑے نوکر چاکر ہیں، بڑے آگے پروٹوکول ہے، آتے ہوں گے، لیکن ہمیں تو قرآن بتاتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو نیکی کی زندگی سے دور ہوتا ہے ہم اس کی زندگی تلخ کر دیتے ہیں۔ گاڑی ہو 3 کروڑ کی تب بھی زندگی تلخ ہوگی، کوٹھی ہو 20 کروڑ کی تب بھی زندگی تلخ ہوگی، گھڑی ہو لاکھوں روپے کی تب بھی زندگی تلخ ہوگی، اور ہیرے اور جواہرات پہنے ہو تب بھی زندگی تلخ ہوگی۔ اگر نیکی کی زندگی سے دور ہے کچھ بھی رہ لے زندگی تلخ ہوگی۔ ہمیں تو اللہ نے بتا دیا، ہمیں نہیں دھوکہ کھانا چاہیے۔ جیسے سورج کے آنے کے بعد دن کا آنا یقینی ہے نا، اور سورج کے جانے کے بعد رات کا اور شام کا آنا یقینی ہے، ہمیں تو اس سے بھی زیادہ یقینی بات ہے کہ جس کی زندگی میں گناہوں کا رواج ہے اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ ہمیں تو اس سے بھی زیادہ یقین ہے، باقی سب کچھ ہو سکتا ہے، سکون نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی تلخ کر دیں گے۔ اب وہ تلخی کی کیا شکلیں ہیں اور کتنی صورتیں ہیں، کوئی کس انداز سے پریشان ہے، کوئی کس انداز سے خوف زدہ ہے، کوئی کس انداز سے پریشانی میں مبتلا ہے، سکون نہیں ہے کسی کروٹ، کسی کروٹ اطمینان نہیں ہے۔ یہ تو اس دنیا کا حال ہے۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم کل انہیں اندھا اٹھائیں گے۔ دنیا میں بینا تھے، آنکھیں تھی، بینائی تھی، کل اندھا اٹھیں گے۔ کیوں اندھا اٹھا اللہ میاں؟ ہمارے تو بینا تھے، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، ہم تو دیکھتے تھے، فرما دیکھتے تھے لیکن ہماری زندگی تمہیں نظر نہیں آتی، ہمارے احکامات نظر نہیں آتے، تمہیں نیکی کی زندگی اور اس کی مبارک ثمرات نظر نہیں آتے۔ آج ہم نے تمہیں اندھا کر دیا، تم ہمیں کیا بھولے ہو، ہم نے تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دیا۔ تو میرے عزیزو، نیکی کی زندگی ہماری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح بن جائے، ترجیح بن جائے۔ دکان میں ہے، دفتر میں ہے، گھر میں ہے، خوشی ہے، تقریب ہے، اپنوں میں ہے، بیگانوں میں ہے، گھر میں ہے، سفر میں ہے، نیک رہوں گا بھائی۔ سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ترجیح بن جائے، ہر حال میں نیک ہے، تو یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا۔ بندگی تو اس کا نام ہے۔ غلام اپنے مالک کا ماتحت ہوتا ہے نا، اور ہر وقت مالک کی مان کے چلتا ہے نا۔ ہر وقت مالک کی مان کے چلتا ہے، تو اللہ کا بندہ تو ہوتا ہی وہی ہے بھائی جو ہر وقت اللہ کی مانتا ہے، ورنہ تو بندگی تھوڑی ہے، وہ تو شرمندگی ہے، وہ تو سراسر شرمندگی ہے، وہ کوئی زندگی تھوڑی ہے، وہ تو شرمندگی ہے۔ بندہ تو ہوتا ہی وہی ہے جس کی زندگی میں ہر حال میں اللہ کی بندگی، وہ بندہ ہے، ورنہ تو بھائی شرمندگی ہے۔ اولئک ھم شر البریہ، روئے زمین کی سب سے گھٹیا مخلوق ہے جس کی زندگی بندگی سے خالی۔ اولئک الانعام، یہ انسانیت کے مرتبے سے گر کر جانوروں کے صف میں چلا گیا، اس لیے کہ اس کی زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں ہے۔ گھوڑے کو دیکھو میاں، وہ تو اپنی مالک کی اتنی مانتا ہے، جو اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، کہ جب میدان جنگ کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ مالک کہتا ہے کود پڑو،
اور وہ دیکھتا ہے کہ کسی کی گردنیں کٹی ہیں، کسی کی گردن سر تن سے جدا ہے، کسی کوئی جسم کے لحاظ سے زخمی پڑا ہے، لیکن وہ گھوڑا اپنے مالک کی پھر بھی مانتا ہے۔ اور ان الانسان ربی لکنود، کہ انسان بڑا نا شکرا ہے، یہ بڑا احسان فراموش ہے کہ وہ ذات اس کو اتنا کچھ دے رہی ہے لیکن اس کی زندگی میں اس کی بندگی نہیں ہے۔ یہ تو اس جانور سے بھی گیا گزرا ہے، اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو میرے عزیزو، زندگی بندگی سے ہے، انسانیت بندگی سے ہے، شرافت بندگی سے ہے، عزت بندگی سے ہے، کامیابی اور نجات بندگی سے ہے۔ ورنہ کوئی شریف آدمی نہیں ہے کہتا بڑا شریف ہے بس نماز نہیں پڑھتا۔ آدمی یہ کون سی شرافت ہے؟ بڑا اچھا آدمی ہے لیکن بس اس کی آمدنی ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی کیسا اچھا آدمی ہے؟ انسانیت ہی بندگی سے ہے تو پھر شرافت بھی بندگی سے ہے، انسانیت ہی بندگی سے ہے تو پھر عزت بھی بندگی سے ہے، انسانیت ہی بندگی سے ہے پھر کرامت بھی بندگی سے ہے، اور بغیر بندگی کے شرافت ہی نہیں ہے، انسانیت ہی نہیں ہے۔ تو نیکی کی زندگی ہماری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح ہو میرے عزیزو، اور اس ترجیح میں جب زندگی گزر رہی ہوتی ہے اور پھر بھی خطا ہو جائے اور پھر بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کرے تکلیف ہو، دکھ ہو، غم ہو، اور یہ چیز مجھے فوراً آمادہ کرے توبہ کرنے پر، معافی مانگنے پر۔ ایک چیز میں گندگی ہوتی ہے، گھن آتی ہے، بری لگتی ہے، لیکن آدمی بس اوقات اس میں ملوث ہو جاتا ہے، لیکن وہ برداشت نہیں ہوتی، برداشت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جب نیکی کی زندگی ترجیح بنتی ہے تو پھر گناہ زندگی میں برداشت نہیں ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی زندگی میں برداشت نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزو، نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے نا، ہاں نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، تو صرف نیکی نہیں کرنی، عزم کرنا ہے کہ نیکی کی زندگی میری زندگی کا ترجیح بن جائے گی، 100% نیکی کی زندگی، اور ہر حال میں نیکی کی زندگی، اور ہر حال میں اللہ کی بندگی۔ یہ نہیں ہے بھائی کبھی اللہ کا بندہ نظر آئے، کبھی شیطان کا بندہ نظر آئے، کبھی اللہ کا فرما بردار اور کبھی اللہ کا نافرمان۔ یہ ملاوٹ نہیں ہوئی، ملاوٹ سے تو ساری بندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک شخص آئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ میں سب سے بڑا نیک بننا چاہتا ہوں، میں سب سے بڑا نیک بننا چاہتا ہوں، احب ان اکون اعبد الناس، میں سب سے بڑا نیک بننا چاہتا ہوں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جا سب سے بڑا نیک بن جائے گا، حرام نہ آئے، تیری نیکی کی زندگی میں گناہوں کی ملاوٹ نہ آنے پائے، یہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بڑے آدمی تھے اور ان کے علم کے پیچھے اللہ کے نبی کی دعا تھی، امام المفسرین تھے، فرمایا کرتے تھے ان للحسنۃ ضیاء للوجہ وقوۃ فی البدن وسعۃ فی الرزق ومحبۃ فی قلوب الناس۔ جب نیکی خالص ہو نا، نیکی خالص ہو تو اس کے ثمرات اس دنیا میں ملتے ہیں۔ ضیاء للوجہ، اللہ رب العزت چہرے کو بارونق بنا دیتے، اللہ رب العزت چہرے کو بارونق بنا دیتے ہیں۔ ان للحسنۃ ضیاء للوجہ، بارونق چہرہ، اور سبحان اللہ جیتی جی بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ ہم نے تو ایسوں کو بھی دیکھا جو دنیا کے جا رہے تو ایسا لگا جیسے کوئی چیز دیکھتی خوبصورت مسکرا رہے ہیں۔ ان للحسنۃ ضیاء للوجہ، خالص نیکی کی وجہ سے چہرہ بارونق ہو جاتا ہے، کشش آ جاتی ہے، اطمینان آ جاتا ہے، چہرے کا سکون، سبحان اللہ۔
بعض چہرے اتنے پریشان کن ہوتے ہیں کہ آدمی دیکھتے ہی پریشان ہو جائے، اور بعض چہرے اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ چہرے دیکھ کر آدمی کو اطمینان مل جاتا ہے۔ مطمئن چہرہ، ان للحسنۃ ضیاء للوجہ وقوۃ فی البدن، سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ اس کی زندگی، اس کی طاقت میں، صحت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ وسعۃ فی الرزق، اللہ اس کے ہاں رزق کی تنگی ختم فرما دیتے ہیں، رزق کی تنگی نہیں آتی اس کے پاس، خالص نیکی کی برکت سے رزق میں تنگی نہیں آتی۔ اور تنگی کیوں آئے بھائی؟ وہ تو کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی اندر کا غنی ہوتا ہے، وہ پھر بھی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس کی نظریں ہی اللہ کے انعامات پر ہوتی ہیں، اور وہ کہتا ہے اللہ میں تو اس کا لائق بھی نہیں تھا، آپ نے تو مجھے میری حیثیت سے زیادہ رکھا ہے، اس کو کہاں رزق کی تنگی آئے گی۔ اور چوتھی چیز فرمائی ان للحسنات، نتیجہ ومحبۃ فی قلوب الناس، ومحبۃ فی قلوب الناس، یہ وہ محبت ہے جو خالص نیکی سے ملتی ہے، جو اللہ کی واسطے سے آتی ہے، کہ اللہ پہلے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ کے فرشتے محبت کرتے ہیں، پھر روئے زمین میں اللہ اپنے پیاروں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اور یہ خالص نیکی کی برکت ہوتی ہے کہ سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور عزت آ جاتی ہے، اور یہ جیتی جی بھی ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے۔ یہ غریب نے امیرانہ کپڑے پہنے ہو، یہ غربت کے کپڑے پہنے ہو، تب بھی ہوتی ہے، عہدے پہ ہو تب، عہدے پہ نہ ہو تب بھی ہوتی ہے۔ ورنہ جسے شہرت کہتے ہیں نا بھائی، وہ شہرت تو عہدے کی ہوتی ہے، منصب کی ہوتی ہے، اور جہاں وہ منصب گیا، عہدہ گیا، وہ ڈپریشن میں آ گیا، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی سلام ہی نہیں کرتا، کوئی دعوت نامہ ہی نہیں بھیجتا، تو اس کی عزت تھوڑی تھی، وہ تو عہدے اور منصب کی تھی، وہ عہدے اور منصب کے ساتھ چلی گئی۔ لیکن جو محبت اور عزت نیکی کی بدولت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، وہ جیتے جی بھی ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے۔ صدیاں سال گزر گئیں، ہم کسی نیک آدمی کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں نور اللہ مرقدہ، دعا دیتے ہیں اے اللہ تو اس کی قبر کو منور کر دے، کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اے اللہ تو اس پہ اپنی رحمت فرما دے۔ ہاں، تو یہ جو محبت ہے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیکی جب خالص ہو اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اور نیکی کی زندگی ہماری سب سے بڑی ترجیح بن جائے۔ بھائی جو کچھ کہا سنا، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، یا ارحم الراحمین۔ اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، نیکی کی زندگی، نیکی کی عظمت، اہمیت نصیب فرما، ہر حال میں اپنی بندگی، اپنی فرما برداری نصیب فرما، یا ارحم الراحمین۔ اپنی فرما برداری کی زندگی آسان فرما، گناہوں کی گندگیوں سے، نحوستوں سے ہمیں اپنے گھر، خوشیاں، زندگیاں پاک رکھنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام زائد حاجات کو پورا فرما، تمام سامعین سامعات کی مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اپنے فضل سے یا مولا کریم ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے، تعلیم کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، راحت کا ذریعہ بنا۔ جو اولاد کے حقوق ماں باپ پر ہیں ان کی ادائیگی آسان فرما، اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ مسلمانوں کو ایمان اسلام پر باہمی اتفاق اتحاد نصیب فرما۔ رنگ، نسل، وطن، علاقے، نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں
مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے مولا کریم مدد اور نصرت فرما، دین کی خدمت کے جتنے شعبے جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، اپنے پیاروں کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما، شریروں سے، فسادیوں سے، بے دینوں سے اس امت کی حفاظت فرما، وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، جو نیکی کی طاقتیں ہیں، حکمت اے اللہ تعمیر کی قوتیں ہیں، اے اللہ اپنی نیکی کی صورتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.